اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ منافق ہیں، انہوں نے کہا یہ صحابہ بے وقوف ہیں، اللہ نے کہا یہ بے وقوف ہیں جو صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نشانیاں بیان کی: جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت اور گالی بکنا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی دعوت دی کہ اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں تمہارے باپ دادے پردادے کو پیدا کیا، اس کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی نہ کرو۔ پھر مسئلہ رسالت بیان کیا کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ پھر آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کا جو ہے اقرار کرو احترام کا، سب نے کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ ابلیس اکڑ گیا، تکبر، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے راندہ درگاہ کر دیا۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، دانا کھایا، روئے، اللہ نے قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، رونا پسند ہے، گڑگڑانا پسند ہے، تکبر گھمنڈ پسند نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام کانپ گئے، ان کو تو ڈر لگتا تھا، ہم تو سن کے عمریں گزر رہی ہیں، درس سنے، تقریریں سنے، خطبے سنے، جمعے سنے، عمرے اور تراویح ماشاءاللہ، اور یہ سارا حج عمرے، آنکھوں میں شرم نہیں آ رہی، کان گانا سننے سے بعد نہیں آ رہے، اور زبان سے جھوٹ گالیاں نہیں جا رہی، دل سے حسب کو کوڑ نہیں جا رہا، فسق و فجور فحش ریانی نہیں جا رہی، ننگی اور گندی تصویریں، ڈرامے، فلمیں، گند دیکھنے سے، مرد کا کپڑا ٹکنے سے اوپر نہیں ہو رہا، داڑھی کے بال مونڈ کے دوسرے دن گٹر کی نالیوں میں پھینکنا، بیوی بیٹی کا لچر گندا قسم کا لباس، اور ہندوؤں یہودیوں والی رسمیں، اور بھائی جس کی عزت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے، بڑی مجلس کے اندر اس کو ذلیل کرتا ہے، تکبر گماڑی، تو یہ عادت ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوا تو جنت میں نہیں جائے گا، تو اچھا جوتا، اچھا کپڑا، میں نہیں، تو تکبر کیا ہے؟ میں حق قبول نہ کرنا۔ قرآن کی آیت ہے، بخاری کی حدیث ہے، اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ، رسم رواج، بابا دادا علاقہ، امام کا قول، مفتی کا فتویٰ، مرشد کا ارشاد، سوسائٹی کا تقاضا، گلی محلے کی بات، مان خواہش، بیوی کے نخرے پر حدیث قرآن کو پیچھے کرتا ہے۔ سب سے بڑا متکبر ڈھیٹ شخص یہ ہے، ساری دنیا جنت میں جائے گی، یہ نہیں جائے گا۔ جو قرآن اور حدیث کے آگے جس کی گردن نہیں جھکتی، سب سے بڑا متکبر یہ ہے جو اپنے باپ اور اپنے دھڑے پالٹی علاقے کو آگے کرتا ہے، سب سے بڑا متکبر یہ ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ اللہ نے بڑی تفصیل سے کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تھے پڑھے لکھے بدماش۔ بنی اسرائیل کون ہیں؟ یہودی، عیسائی۔ یہ کتابیں جانتے تھے، نبی کہتے تھے عرب کے بدو، اور تم ان پڑھ اور بت پرست، تمہیں بڑا پتہ ہے محمد نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ ہوتا تو ہمیں نہ پتہ ہوتا۔ اللہ کہتا ہے انہوں نے چھپائی ہیں نشانیاں اور حق کو چھپایا، یہ ظالم لوگ ہیں۔ اللہ نے ان کا تذکرہ تفصیل سے کیا بتانے کے لیے کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی سیادت، سرداری میں نے ان کو دی ہوئی تھی۔ ان میں بادشاہ آتے تھے، نبی آتے تھے، میں نے ان کو دنیا کے اندر اتنا مقام بخشا تھا۔ انہوں نے ہماری نافرمانیاں کی، بچھڑے کی پوجا کی، نبیوں اور رسولوں کو لایا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانیاں چھپا رہے ہیں۔ ہم نے ان میں بندر بنائے، خنزیر بنائے، اور ان کی شکلیں تبدیل کی۔ گندی ذلیل ترین قوم یہ دنیا میں ذلیل ترین قوم عاد آئی، قوم سمود، بڑی بڑی قومیں نافرمان ہیں، ان کی شکلیں یہودی ایسے گندے ہیں، خنزیر اور بندر بنے، خنزیر اور بندروں کی اولاد۔ افسوس مسلمان حکمران بھی اور عوام بھی سب یہودی، عقیدے میں یہودیت، سیاست میں یہودیت، معیشت میں یہودیت، معاشرت میں یہودیت، شکل میں یہودیت اور لباس میں یہودیت، یہودیت بیوی بیٹی شادیوں میں یہودیت، یہودیت جدھر دیکھو ہر گھر میں یہودی۔ اسرائیل تسلیم نہیں کرنا، ویسے سارے یہودیوں کے پٹھو بنے ہوئے ہیں، سب یہ یہودی گندی ترین قوم ہے۔ پہلی صورت میں کہا تھا کہ ان کے پیچھے نہیں چلنا، سارے مسلمان حکمران اور عوام ان کے پیچھے جا رہے ہیں۔ اس لیے ان کا تفصیل سے تذکرہ کیا کہ اب میں ان سے سیادت قیادت لے کے تمہیں دے رہا ہوں، اے امت محمد میں تمہیں قیادت دے رہا ہوں دنیا کی، تو پہلے پڑھ لو ان کے حالات۔ اگر تم نے بھی اپنی کتاب قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا تو تمہارا بھی حشر یہی ہوگا۔ اور ساتھ یہ بتایا کہ یہ جو تمہیں روکتے خود کتنے پانی کے اندر ہیں یہ۔ اس کے بعد چونکہ یہ کہتے تھے یہودی کہ ہم ابراہیمی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام سے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو کہا کہ تمہارا گھر بناؤ، نے گھر بنایا۔ گھر بنانے کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اب گھر تو بن گیا، یہاں اس کا پاسبان رسول بھی ایک بھیج دے جو ان کو تیری کتاب
اور اپنی حدیث ان کو سنائے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میرا تعارف یہ ہے کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں، اور اپنی ماں آمنہ کا خواب ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو توحید کی تعلیم دی، تم مشرک ہو، تمہارا تعلق ان سے کیا ہے؟ اور پھر ذکر کیا کہ یعقوب علیہ السلام نے مرتے وقت اپنی اولاد کو اکٹھا کیا، ان کو دین کی نصیحت۔ اس لیے اولاد کی سب سے زیادہ فکر کرنی چاہیے، دنیا بھی ٹھیک ہے لیکن زیادہ آخرت کی۔ پھولوں جیسے بچے، ایک آگ کی چنگاری آ جائے تو ہم تڑپنے لگ جاتے ہیں، اس آگ سے 70 گنا زیادہ جہنم کیا، اس میں یہ پھولوں جیسے بچے کیسے جلیں گے، ان کی پہلے جو ہے یہ فکر کرنی چاہیے۔ اور پہلے پارے کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی بہت گندے ہیں، میں ان کا ایمان قبول کر لوں گا، ان کی بھی توبہ قبول کر لوں گا، شرط یہ ہے کہ اے ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور ان کی جماعت رضوان اللہ علیہ مجمعین تمہارے جیسا ایمان لے۔ جب یہ ایت آئی کہ اگر وہ ایمان لائے تمہارے جیسا، تو اس وقت کون مخاطب تھے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور ان کی جماعت تھی رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ تو ایمان کا معیار، کسوٹی، جیسے سونے کو پرکھنے کی، ایسے ایمان کو پرکھنے کی صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اللہ کہتا ہے اگر یہودی گندے خنزیروں کی اولاد، گند اور نافرمانی کرنے والے، اگر وہ بھی تمہارے جیسا ایمان لائے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہ مجمعین، تو میں ان کا ایمان بھی قبول کر لوں گا۔ اور اگر وہ یہ کہیں کہ نہیں، ہمیں ابو بکر، عمر والا ایمان نہیں چاہیے، ہمیشہ کی بدبختی نحوست میں ہے، میں ان سے نپٹوں گا، اے پیارے پیغمبر پریشان ہو، یا اللہ تو کیسے نپٹے گا؟ فرمایا میں ان کے اقوال بھی جانتا ہوں، ان کے اعمال بھی، یہ جو اشاروں کے رایوں میں صراحتاً کے ساتھ یہ جو صحابہ پر تبرہ اور ان پر جو ہے سب و شتم کرتے ہیں، برا مجھے سب پتہ ہے، ڈائریاں لکھی جا رہی ہیں، میں ان سے قیامت کے دن نپٹوں گا۔ ہم جی بڑے جی یہودی کہتے تھے ہم نبیوں کے لئے رسول اللہ، میں تلک امت ان کا خلط اللہ ما کسبت، وہ پہلے گزر گئے، ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، تمہاری کرتوتیں تمہارے ساتھ ہیں۔ پترم سلطان بود مورا باپ۔ یہ آج کل بھی لوگوں کو یہ بری عادت ہے، نماز پڑھا کرنے، میں تو ویسے ایسے گنہگار سا ہوں، میری دادی اماں نے 3 حج کیے ہوئے تھے اور اشراق پڑھ کے اٹھتی تھی ماشاءاللہ مصلے سے، میں کیا بتاؤں ابو جان کی بات۔ اور بابا تم اپنی بات کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نہ سمجھنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، عمل کرے گی تو تیرے کا۔ بابے کی کوئی بات شروع کر دیتا ہے، کوئی دادے کی، کوئی نانی کی، اپنے نہیں بات، یہ نہیں چلے گی۔ اللہ نے یہودیوں کو کہا وہ بھی ایک امت۔ اور ایک بات بڑی زبردست ہے جس کی آج کل بہت ضرورت ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ نبی تیرے ایسا بااخلاق، تیرے ایسا باکمال، فہم و فراست والا، فصاحت و بلاغت والا، پوری دنیا میں ایک مثالی شخصیت، تو بھی یہودیوں عیسائیوں کو راضی نہیں کر سکتا، یہ حکمران ان کو راضی کر لیں گے؟ انہیں کو خوش کرنے کے لیے سارا فساد یہ انہوں نے ڈالا ہوا ہے۔ ہاں امیر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جن کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ ذلیل ترین قوم دنیا میں، اللہ نے بھی کہا ان سے بچو، رسول نے بھی کہا ان سے۔ محرم کا روزہ رکھا آپ نے، پتہ چلا یہودی بھی رکھتے ہیں، میں ان کی مخالفت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ عبادت ہے، اس میں مشابہت برداشت نہیں ہوئی یہودیوں سے، اور تم نے سر سے لے کے پاؤں تک، گھر سے لے کے دفتر تک مشابہت کی ہو یہودیت کی۔ تم کیسے جو ہے امت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دور رکھنے کے لیے کہہ گیا اور تم سب ان کے گود میں اور ان کے پاؤں میں لیٹے ہوئے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجِ اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔